السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اما بعد، گزشتہ امتوں کی عمریں بڑی طویل ہوا کرتی تھی۔ ایک فرد کئی سو سال تک زندہ رہتا تھا۔ مومنین اس طویل زندگی میں بہت زیادہ اعمال کر کے بے تحاشا ثواب کما لیتے تھے۔ ان کے مقابلے میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے افراد کی عمریں بڑی مختصر اور چھوٹی ہیں، مگر یہ امت اللہ تعالیٰ کو دیگر تمام امتوں سے زیادہ محبوب ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم سے اس امت کو کچھ ایسے اعمال عطا فرمائے ہیں جو بظاہر بہت مختصر اور چھوٹے ہیں، لیکن ان پر جو اجر و ثواب ہے وہ بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے کراں کا نتیجہ ہے۔ وہ رحمتی وسعت کل شیء، ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی اہم سمجھے، کیونکہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ باعث مغفرت ہو، اور ہر چھوٹی سے چھوٹی صغیرہ گناہ کو بھی خطرناک سمجھتے ہوئے اس سے بچنے کی پوری کوشش کرے۔ کیا پتہ یہ گناہ اسے دوزخ میں پہنچا دے۔ امام باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو یہ قیمتی نصیحت کی تھی جو آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ فرمایا، اے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں میں چھپا رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا نیکی میں اور غضب گناہوں میں، اور اولیاء اللہ کو انسانوں میں چھپا رکھا ہے۔ پس تمہیں چاہیے کہ تم چھوٹی سی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو، ممکن ہے اس میں رضائے الہی پوشیدہ ہو۔ نیز کسی گناہ کو صغیرہ سمجھ کر اس کے ارتکاب کی جرات بھی نہ کرو، ہو سکتا ہے اس میں اللہ کا غضب پوشیدہ ہو۔ اور کسی انسان کو ذلیل مت سمجھو، کیا پتہ یہ ولی اللہ ہو۔ حدیث میں ہے کہ ایک بدکار شخص کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بخش دیا کہ اس نے جنگل میں ایک پیاسے کتے پر ترس کھا کر اسے پانی پلایا۔ نیز حدیث میں ہے کہ ایک بے عمل آدمی نے راستے سے کانٹوں والی ساکھ کو ہٹا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس تھوڑے سے عمل کی برکت سے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ اور ایک عورت کو اس گناہ کے پاداش میں دوزخ میں ڈالا کہ اس نے ایک بلی کو باندھ لی تھی، اور وہ بلی بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ دعاؤں کے اس مختصر مجموعے کو شرف قبولیت عطا فرمائیں اور بندہ کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دیں، آمین۔ اے اللہ، اے جلیل القدر ذات، اور اے انتہائی بلند شان والے، اے لامتناہی خزانوں کے مالک، اور اے عرش عظیم کے خالق، اے صفات کمالیہ سے متصف اور بن مانگے عطا کرنے والے، تو چاہے تو ایک قطرے سے وہ طوفان برپا کر سکتا ہے جسے دیکھ کر سمندر بھی شرما جائے، اور تو چاہے تو ایک ذرے میں ساری کائنات کو سمو سکتا ہے۔ تیرا کن کہنا عدم کو وجود بخشتا ہے، تیرے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں۔ اے اللہ، ہماری ظاہری اور باطنی کشافتوں کو اپنے کمال عفو و درگزر کے بحر بیکراں سے دھو کر ختم فرما دے۔ ہمیں زاہد اور تقویٰ اور خدمت خلق اور اتباع سنت کا صاف و شفاف اور اجلا لباس عطا فرما۔ شاہراہ زندگی پر ہمارا واحد مقصد دین محمدی کی سربلندی اور سرفرازی ہو۔ ہمیں آفتاب علم اور حسن عمل کا ایسا بدر کامل بنا دے کہ ہدایت یافتہ اور متقی بھی اس کی روشنی میں راہ عمل کا انتخاب کریں، اور ہمیں ایسا چشمہ بنا دے
جس سے قیامت تک کے لیے اس خزانہ رسیدہ چمنستان اسلام کی آبیاری کا کام لیا جاتا رہے۔ یا رب العالمین، اس مختصر زندگی میں ہم سے وہ کام لے جو ہمیں یہاں کرنا چاہیے، اور اس کام سے پوری طریقے سے محفوظ فرما جو ہمیں یہاں نہیں کرنا چاہیے۔ زندگی کے وہ ایام جو ہم نے غفلت میں گزار دیے ہیں، ان کی تلافی کے سامان پیدا فرما۔ اے اللہ، ہمیں ایمان کی محبت عطا فرما اور اسے ہمارے دلوں میں مزین فرما۔ کفر، گناہ اور نافرمانی کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دے اور ہمیں اپنے ہدایت یافتہ اور شکر گزار بندوں میں سے بنا دے، تاکہ موت کے وقت اور قبر میں اور قیامت کے روز ہم بھی شاداں و فرحاں ہوں اور جنت الفردوس ہمارا ٹھکانہ ہو۔ اے اللہ، ہمیں علم و عمل کے ایسے پہاڑ بنا دے جن کے سامنے کفر اور شرک کے طوفان بے بس ہوں، اور جن سے ٹکرا کر بدعت کی آندھیاں دم توڑ جائیں، اور ہم میں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی کوئی ایسی خدمت لے جو قیامت تک عظیم صدقہ جاریہ ہو اور بروز قیامت نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اے اللہ، میں جنت الفردوس کا پورا اہل تو نہیں، اور نہ میرے اندر جہنم کی آگ سہنے کی طاقت ہے، بس مجھے توبہ کی توفیق دے اور میرے گناہوں کی بخشش فرما، اس لیے کہ آپ بڑے گناہوں کو بخشنے والے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ الہی، جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، جو بھی ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی مغفرت فرما، اور جو بھی انسان یا جن اس سرزمین پر زندہ ہیں ان کو ہدایت دے، اور خاتمے کا وقت جب ہو تو خاتمہ ایمان پر نصیب فرما۔ یا غفور الرحیم، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، یا مغیث اغثنی اغثنی اغثنی، انک علی کل شیء قدیر۔